میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو اور پاکستان کی تمام جمہوریت پسند عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق جو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کال کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ڈی چوک میں احتجاج کیا گیا، احتجاج ریکارڈ ہوا، علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پہنچے، کارکنان کے ساتھ پہنچے، انہوں نے وہاں پر بات چیت کی، تقریر کی اور جو کال تھی اس کو پورا کیا، جو ہدایات تھیں ان کو پورا کیا۔ اب مخالفین کی طرف سے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ یہ احتجاج ناکام ہو گیا، احتجاج پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، علی امین گنڈاپور قافلے کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس آئے۔ یہ تمام واہیات قسم کا پروپیگنڈا، اس کا جواب مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہزاروں کی تعداد میں علی امین گنڈاپور کی قیادت میں کارکنان اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، موٹر وے کے راستے سے آئے۔ جگہ جگہ آپ نے کنٹینروں کے مینار اور پہاڑ کھڑے کیے ہوئے تھے، آپ نے اربوں روپے کی لاگت سے بنی ہوئی موٹر وے کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو جگہ جگہ سے کھود دیا، اس میں خندقیں کھودیں۔ 50,000 کے قریب آپ نے کارکنان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے، آپ نے ٹیئر گیس کے علاوہ ربر بلٹس کا بے تحاشا استعمال کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس وہاں کھڑی رہی اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آپ کی یہ بزدل پولیس وہ ہمارے کارکنان کے جوش و جذبے کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ہمارے کارکنان سنگجانی تک پہنچ گئے، رکے صرف اس لیے کہ آگے آپ لوگوں نے، حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے رینجرز اور فوج کو سڑک پر کھڑا کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ ہم نے رینجرز اور فوج کے ساتھ کسی قسم کی محاذرائی و تصادم کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی۔ اسی وجہ سے ہمارے کارکنان آگے نہیں بڑھے۔ ہم فوج کے ساتھ کسی قسم کا تصادم اور محاذرائی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہاں رکے رہے تو شاید کئی دن لگ جائیں اور اسلام آباد ڈی چوک ہم نہ پہنچ سکیں۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر فوج کے ساتھ ہم تصادم ہوتا، خدا نخواستہ، تو فسطائی حکومت کا یہ حربہ جو وہ چاہ رہے تھے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان تصادم ہو، وہ منصوبہ بھی، ان کا مذموم منصوبہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے مصلحت کو دیکھتے ہوئے اور حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب اپنے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ وہاں سے نکلے اور ڈی چوک پہنچے۔ ڈی چوک پہنچ گئے، ڈی چوک میں ہزاروں کارکنان کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے تقریر بھی کی، احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ خان صاحب کی کال اور ان کی ہدایات پر عمل ہوا، احتجاج ہو گیا، ہم پہنچ گئے اور ہمارے پیچھے رہ جانے والے کارکنان کچھ دیر کے بعد انہی راستوں سے چلتے ہوئے اسلام آباد ڈی چوک پہنچے اور احتجاج ریکارڈ ہو گیا۔ نہ رینجرز کے ساتھ تصادم کی نوبت آئی اور نہ ہی کوئی اور بدمزگی پیدا ہوئی۔ تو میں تمام کارکنان کو اور پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فسطائی حکومت فیل ہو گئی، طاقت کے اور جبر کے تمام استعمال کے باوجود فیل ہو گئی۔